أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا थोड़ा नीचे कर जी ठीक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار سامعین و سامعات، اسلام اور مسلمانوں کی علمی وراثت اور میراث کے تحت ہماری گزشتہ ملاقات صحیح البخاری کے ساتھ اوورآل تھی کہ کتاب کا نام کیا ہے اور اس کو جامع کیوں کہتے ہیں. امت مسلمہ جن چیزوں کو بھول چکی ہے یا بھلاتے جا رہی ہے اور اس کے زوال کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کہ ہماری نئی پود ینگ جنریشن اور ہماری نرسری ان کا تعارف ایسی کتابوں کے ساتھ اور ایسے علمی مواد کے ساتھ ہے کہ جو انہیں تنگ ذہن، تنگ نظر اور ایک محدود حد تک صرف دنیا اور دنیا تک رکھتا ہے، جبکہ وہ کتابیں، وہ نصاب، وہ علمی میراث جو انسان کو اس جہان کے تمام شعبوں سے روشناس کرائے، احکام، مسائل، فرائض، آداب اور لوازمات زندگی سے متعارف کراتی ہے، جو میراث، اس سے ہمارے ہاں بڑوں سے لے کے چھوٹوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک دوری بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ علمی مواد جو انسان کو زندگی بھر کے تمام معاملات سے، موت اور موت کے ما بعد مسائل سے، آنے والے سکرات، قبر، نشر، حشر کے جہانوں سے اور وہاں ہونے والی ڈیلنگ سے اور وہاں کی مشکلات سے اور اس کے حل جو پیش کرتے ہیں، اس سے ہماری یہ غفلت مجرمانہ بھی ہے. اور من حیث القوم یہ اتنا بڑا خوفناک ہمارا رویہ ہے کہ ہم سے وہ ٹائٹل چھن گیا ہے، چھنتا جا رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو وہ امت ہو جسے ہم نے سب سے اچھا بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے. آپ ہی تو ہیں جو انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ان کو ہر اچھائی بتاتے ہو اور ہر برائی سے روکتے ہو. بھائیو، جب ہمیں خیر کا تعارف ہی نہیں، مسائل کی معلومات ہی نہیں، وسائل کا حصول کا طریقہ اور انداز ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہے، تو پھر فاقد الشیء لا یعطی، لا علم آدمی ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور اٹکل پچو سے اگر کام چلا بھی لے تو وہ کام معیاری نہیں ہوتا. اس لیے ہماری یہ تیسری ملاقات مسلمانوں کی علمی میراث کے ساتھ رہتی ہے.
آج ہماری ملاقات صحیح البخاری اس کتاب کی صرف فہرست اور اس میں پائے جانے والے مواد کا ہم صرف ٹائٹل پیش کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ہم اسے مکمل پڑھ پائیں، نہیں تو یہ اگلی قسط میں جائے گا. ہم نے سنا ضرور ہے کہ ہمارے مدارس میں صحیح البخاری پڑھائی جاتی ہے. ہم نے سنا ضرور ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ امت کے بچے نوجوان پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں. لیکن ہم صرف اس حد تک ہیں کہ نام سن لیا خوش ہو گئے، نام سن لیا مطمئن ہو گئے. لیکن حضرات وہ مواد کہ جو میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک مسئلہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ سند ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی، قرآن شارح قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، مفسر قرآن، ان کی زندگی کا ایک ایک پل، علم، عمل، قول، فعل، گفتار، کردار ہمارے ساتھ یہ موجود ہے. ہمارے گھروں میں، مدارس میں میرے ساتھ اس وقت جو مجموعہ ہے اس میں کتب ستہ موجود ہے. اس میں صحیح البخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، سنن ابی داود بھی ہے، جامع ترمذی بھی ہے اور سنن النسائی بھی ہے، سنن ابن ماجہ بھی ہے. 6 احادیث کی وہ کتابیں جن کو دنیا صحاح ستہ کہتی ہے اور صحیح تعبیر کے مطابق وہ کتب ستہ ہیں، وہ سارا گلدستہ اس ایک مجموعے کے اندر موجود ہے. دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین کاغذ کے ساتھ، نفیس ترین پرنٹنگ کے ساتھ اور عالمی اور بین الاقوامی فہرست اور نمبرنگ کے ساتھ یہ شائع شدہ میرے اور آپ کے لیے دنیا کے کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہے. آئیے، گھبرائیے نہیں، شرمائیے نہیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. سمندر کے ساحل سے کھڑے ہو کے لہروں کا بیان کر دینا کہ وہ دیکھو لہریں اٹھ رہی ہیں. سمندر میں موتی ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، یہ کہہ دینا کچھ اور ہے. مگر اندر غوطہ زنی کرنا، سمندر کے اندر اترنا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. انشاءاللہ عام آدمی سے لے کے پڑھے لکھے تلک، فاضل سے لے کے سکالر تلک، میرے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، سیرت طیبہ سے امت کو ایسے پھول دیے ہیں. بلکہ یوں کہیے دنیا کا کوئی ایسا زخم نہیں، کوئی ایسا مرض نہیں کہ جس کی دوا اس میں نہیں اور جس کا مرہم یہاں موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ میں سب سے پہلے صرف اس فہرست کا تعارف کروانے والا ہوں کہ جو احادیث کی ان کتابوں میں وہ جوامع ہیں، وہ سنن ہیں، وہ مسانید ہیں، ان کے اندر ہماری زندگی کے کتنے بڑے مسائل ہیں جن میں امت گھری ہوئی ہے. اور اس ایک ایک مسئلے پر آپ حیران ہوں گے. تفصیلی صرف جو چیپٹرز ہیں ان کی تعداد 20 ہے اور ان کے اندر پائی جانے والے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کردہ اور ہدایت جو آسمان سے اتری تھی وہ دی ہوئی اتنی وسیع ہے، ہم پڑھتے پڑھتے تھک جائیں. دوا اور دارو مفت میں میسر ہے، نسخے میسر ہیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. بھائیو، آغاز کرتا ہوں. صحیح البخاری میں لگ بھگ 100 بکس ہیں. اس کے اندر 100 بکس، میں لفظ بکس کی استعمال کر رہا ہوں. ائمہ نے ہر اپنی کتاب کے اندر مزید کتابیں داخل کی ہیں. مثال کے طور پہ کتاب الایمان، کتاب الوحی، کتاب الطہارہ، یہ ایک مستقل کتاب. ان کے اندر ایک کتاب میں 100 کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں پھر الگ سے چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں، اور ہر باب میں آگے مسئلے کو بیان کر کے اس کی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی رہنمائی کی گئی ہے. ہم صحیح البخاری میں پائی جانے والی بکس
جو اس کے اندر موجود ہیں اور ان میں پائے جانے والے چیپٹرز، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی یہ ملاقاتیں رکھیں گے۔ آج ہمارا تعارف صحیح البخاری کی ان بکس کے ساتھ ہے کہ جن کا انتخاب کر کے، جن کو اوپر عنوان بنا کے اس کے تحت زندگی کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس الجامع الصحیح میں جسے یہ شرف حاصل ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب نے اپنی لیبارٹری میں چیک کرنے کے بعد اور تحقیق کے جتنے اصول ہیں ان کو لاگو کرنے کے بعد مجبور ہو کے یہ جملہ لکھنا پڑا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی اس سرزمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین ہونے کا جس کتاب کو اعزاز حاصل ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ الجامع الصحیح ہے۔ حضرات، کتاب کا تعارف کروانے سے پہلے ایک جملہ عموماً ان لوگوں میں کہ جو صرف اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں وہ سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ ائمہ اربعہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چھوڑ کے آپ بخاری کرتے ہیں تو آپ ان کے مقلد ہیں۔ حضرات، بات اچھی طرح سن لیجئے، ذہن نشین فرما لیجئے۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر امام بخاری کے اقوال بھی موجود ہیں، اس کے اندر ان کا ترجمۃ الباب بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس میں معلقات کو بھی لے کر کے آتے ہیں جن کی سند نہیں ہوتی، لیکن ہم نے پہلی ملاقات میں جو پچھلے مہینے رہی تھی ذکر کیا تھا کہ الجامع الصحیح المسند، ہم نے صرف اسی کو لینا ہے جس کی انہوں نے سند بیان کی ہے، اور جس متن کی سند بیان کر دی جائے پھر اس میں امام کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، وہ گفتگو محبوب کی ہوتی ہے، وہ طریقہ اور انداز اسوہ اور قدوہ سید الکونین کا ہوتا ہے، تو اس میں تقلید نہیں رہتی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے، عمل کو دیکھ کے ماننا، پیروی کرنا اور اتباع کہلاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ اتباع۔ اور دوسری بات، میرے پاس اس وقت 6 کتابوں کا یہ جو مجموعہ ہے، اگر کوئی ان کو پڑھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، یا امام ترمذی نے، یا امام ابو داود نے، یا امام مسلم نے، یا امام بخاری نے جو کہا ہے میں نے ان کے پیچھے لگنا ہے اور لکیر کا فقیر بننا ہے۔ نہیں، اتنے ائمہ کی کتابوں میں سے احادیث کو پڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کا پہنچنا اور اس کو لینا، یہ اتباع ہے، تقلید نہیں ہے، کیونکہ تقلید محض کسی ایک امام کی جاتی ہے، باقیوں کو رد کیا جاتا ہے۔ یہاں سب کو دیکھنا، پڑھنا اور ان کی بیان کردہ اسناد کو جانچ کے، پڑتال کر کے، پرکھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک پہنچنا، یہ خالصتاً اسلام ہے اور امت مسلم کا وطیرہ رہا ہے۔ یہی شان ہے ائمہ فقہا کی، یہی شان ہے ائمہ محدثین کی، یہی انداز ہے تبع تابعین کا، یہی طریقہ ہے تابعین کا، اور یہی انداز ہے صحابہ کرام کا، اور یہی سبق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں جس کتاب کو ابتدا میں پہلے نمبر پہ لے کے آئے ہیں وہ ہے کتاب بدء الوحی، اور اس میں دنیا میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا شوشہ، فتنہ، لوگوں کے لیے آزمائش، اس کا انہوں نے حل پیش کیا ہے، دوا اور دارو دیا ہے اور علاج کیا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جس طریقے سے صحیح فصل میں جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں تو جو مخلص کسان ہوتا ہے وہ سپرے کرتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑتا ہے، اسے اصل فصل چاہیے ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جو فصل کو برباد کرنے والی، ملاوٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نکالنا، گوڈی کرنا، صفائی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کردار اپنایا کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں علم اسے سمجھ لیا گیا ہے جو آپ کہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں،
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سوچ کو بدلا اور بتایا کہ کتاب بدء الوحی، لوگوں زمین اور آسمان کا رشتہ، رحمان اور انسان کا رشتہ، خالق اور مخلوق کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ان کو بنا کے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سب دے کے ان کے حال پہ چھوڑ دے، بلکہ عرش بری سے اللہ الرحمن نے انسان کے لیے اس زمین پہ جو رہنمائی بھیجی ہے اس کا بہترین وسیلہ، سب سے اچھا طریقہ، عمدہ ترین انداز وہ وحی کا ہے، اور جس علم کو وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے وہ منزل من اللہ ہے، وہ امپورٹڈ ہے، اسی کو لے کے تم نے اپنی زندگی کے خد و خال متعین کرنے ہیں، مرضیاں نہیں کرنی۔ حضرات اس پہ لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کے تحت پھر آگے ذیلی کئی چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر کے اندر الگ الگ احادیث موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو لے کے آئے ہیں۔ اس بک کے اندر پھر 20 چیپٹرز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اور اس میں امت کو ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بیماری جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے الحاد کی، کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، رحمان کچھ نہیں ہے، یہ کائنات خود بنی ہے۔ لہذا اس بے ایمانی کے ماحول کو، الحاد کے اس پہلو کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تفصیلی ذکر لے کے آئے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سرکار سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اللہ الرحمن سے جڑے اور ایمان مضبوط کرے، پختہ یقین رکھے اور توکل اور اعتماد اللہ پر رکھے۔ جو بناتا ہے وہ زندگی بھر چلاتا ہے، جس نے مسائل دیے ہیں وہ وسائل بھی دیتا ہے، لہٰذا اپنے رب پہ توکل، ایمان اور یقین، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، یہ چیزیں آپ نے وبالقدر خیرہ وشرہ کے تحت ان سب کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم، جس بک کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں وہ کتاب العلم ہے۔ بھائیو آپ دیکھتے ہیں جاننے والا اور ان پڑھ برابر نہیں ہوتے۔ آپ موٹر سائیکل بنانے والے کو لے لیں، ایک کمپنی کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے اور وہ برانچ ہے اور وہاں جا کے آپ کام کرواتے ہیں، آپ کو ہر چیز وہاں جینون میسر ہوتی ہے، کاریگر اس کے پرزوں کو اور مکینیکلی سب سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی ہے 4 دن اس نے شاگردی کی ہے، دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے، اوزار بھی پورے نہیں ہیں، آپ کا ایک نیٹ کھولنا پڑتا ہے، اس کو بھی اوپر سے وہ ضائع کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ لہذا بتایا کیا کہ ایمان اگر لانا ہے تو وہ یقینی علم والا ایمان ہو، یہ ایمان نہیں سانپ دیکھا تو گھبرا گئے اور کہا ڈنگ مارتا ہے تو مار دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی تمہارا رب ہے، یہ مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جڑی بوٹی اس کو کسی چیز پہ لگائیں، بوہڑ کا درخت، یہ دودھ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اللہ بھی طاقت دیتا ہے اور دودھ دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی رب ہو گیا۔ تو جس چیز کو فائدے مند دیکھا اسے رب مان لیا، جسے نقصان دہ دیکھا اسے بھی رب مان لیا، تو ایسی بات نہیں۔ کتاب العلم اس بک میں پھر بے شمار چیپٹرز ہیں جو میری اور آپ کی اصلاح کرتے ہیں کہ اصلی علم، خالص علم، آسمانی علم، منزل من اللہ علم، رب کی طرف سے بندوں کے لیے بھیجا گیا علم، اصل سائنس وہ ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو تمہاری باڈی کی ٹیکنالوجی کو مائکروسافٹ بیسکس کے اوپر اور اس سے بھی دقیق ترین انداز میں بغیر بیرونی کسی مٹیریل کے ماں کے پیٹ میں تیار کر سکتا ہے، وہ تمہیں اس کائنات میں چلانے کا ساتھ میں بک لٹ اور کتابچہ دے کے، علم دے کے وارنٹی اور گارنٹی بھی دے سکتا ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ اور اس کتاب میں اتنے موتی، اتنے ہیرے ہیں، اللہ کرے کہ کبھی آپ کو فرصت ملے، کبھی آپ اسے کھولیں، کتاب العلم کی سیر کریں، اندر کی دنیا دیکھیں، وہاں جا کے محبوب کے فرامین پڑھیں اور دنگ رہ جائیں کہ 1400 سال پہلے جب سائنس کا یہ عروج نہیں تھا،
ٹیکنالوجی کو یہ وسعتیں حاصل نہیں تھی اور دنیا آئی ٹی کے میدان میں بالکل جاہل تھی، اس وقت میرے اور آپ کے محبوب نے دنیا کو کیسا علم دیا ہے. وہ ذاتیات پہ نہیں تھا، وہ انفرادی سوچ نہیں تھی، وہ منزل من اللہ اور جبریل امین کے ذریعے بھیجا ہوا وحی کا علم تھا. اور اس کی کتنی شاخیں ہیں، کتنی برانچز ہیں، اور وہ کتنا وسیع ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جو ہے چشمہ علم سے سیراب ہوئے ہیں، فیض یاب ہوئے ہیں، اور پھر ان مجموعوں کو ہم تک پہنچایا ہے اور امت پہ احسان کیا ہے. بھائیو، چوتھی بک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، کمال کی کتاب ہے، وضو کی کتاب، کتاب الوضو. ہمارے پاس تو وضو ایک جھٹکا ہے، واش روم گئے، بیسن پہ کھڑے ہوئے اور ٹونٹیوں پہ بیٹھ گئے، نلکے کے سامنے آ گئے، لوٹا پانی کا پکڑا اور بس. بھائیو، آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر. محبوب جب مدینے میں آئے تو ہر انصاری صحابی نے محبوب کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا، کوئی نہ کوئی تحفہ دیا. سیدہ ام سلیم اپنا پورا گھر چھان مارتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ ملے، میں بھی محبوب کو جا کے کوئی تحفہ دے کے آؤں. کھجوریں دیکھی تو وہ نہیں ہے، کوئی غلہ دیکھا تو وہ نہیں ہے، سونا چاندی کا تو تصور دور کا ہے، کوئی سوٹ یا لباس دے دیا جائے وہ بھی میسر نہیں ہے، کوئی جوتا ہو وہ بھی نہیں ہے. اپنا اکلوتا بیٹا، اکلوتا بیٹا سیدنا انس، چھوٹی سی عمر، ان پہ نظر پڑی. چاروں طرف گھر میں در و دیوار چھان مارے، کچھ ملا. بیٹے کو دیکھا تو نہ اوپر کوئی قمیض ہے، نہ نیچے کوئی شلوار ہے، ننگا ہے. اپنے سر کا دوپٹہ لیا، اس کو آدھا پھاڑا اور پھر مزید درمیان سے پھاڑ کے نیچے تہ بند بنایا، اوپر احرام کی شکل میں چادر ڈلوا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں. کہا محبوب، دنیا نے اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اپنے دل سے آپ کو تحفے دیے ہیں، ام سلیم کے پاس اس کے علاوہ گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. میرے بیٹے کو قبول کیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور کچھ نہیں تو آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے لائے گا، آپ کو وضو کروا دیا کرے گا. آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، یہ آپ کا برتن اٹھا کے چلے گا. اور لوگوں، یوں خدمت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو مدرسے میں اس بیٹے کو دے کر کے آئیں. کعبہ کے رب کی قسم، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جناب انس نے کتنا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے وضو کا، طہارت کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا جو ہے وہ دیا. اور ایسی دعائیں لی کہ سب سے لمبی عمر بھی پائی. اور یہ اکلوتے بیٹے جو ماں باپ دے کر کے گئے تھے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ اولاد والے، نواسوں والے، دوتوں پوتروں والے اللہ تعالیٰ نے اتنی مال اور اتنی دولت سے نوازا تھا. تو جس علم کو آپ اور میں حقیر سمجھ کے اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ وضو سیکھ کے آئے گا، ناز روزہ سیکھ کے آئے گا، زیادہ سے زیادہ مسجد کی امامت کروا لے گا، یہ مائیں تھی جن کا اعتماد تھا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں داخل کروا دیا، جائیے مجھے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے میرے محبوب کے صحابہ میں کوئی خوش قسمت انسان دکھا دیجئے کہ بچپن ایسا ہے، لینے کو کپڑا بھی نہیں ہے، اور پھر رب نے اتنی مال، دولت، عزت اور اولاد اور خاندان، حسب اور نسب سے نوازا ہے کہ دنیا 14 صدیوں سے آج تک رشک کرتی چلی آ رہی ہے. کتاب الوضو میرے محبوب نے اپنے رب کو ملنے سے پہلے تیاری کی ہے. عورت بازار جائے تو تیار ہو کے جائے، مرد شادی پہ جائے تو تیار ہو کے جائے، بچہ اسکول میں جائے تو تیار ہو کے جائے، ہم کسی کے گھر جائیں تو تیاری پکڑ کے جائیں. ایک مومن رب کے گھر آئے تو کیسے آئے، کیسے آئے، صفائی کیسے کرے. کتاب الوضو، اس میں پھر آگے چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں باریک باریک اور دقیق دقیق تفصیلات موجود ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب کو جو احکام سنے، جو طریقے دیکھے، حتیٰ کہ حیران ہوں گے آپ، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو پتہ ہے جب امارت کا عہدہ ملا تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کرسی منگوائی. اس کرسی پہ بیٹھ کے جو پہلا آرڈر تھا، کہا لوگ اکٹھے ہو جائیں. لوگ آ گئے. کہا پانی کا برتن منگوایا جائے. لایا گیا. سب سے پہلے وضو کیا اور وضو کا ایک ایک امر کر کے دکھایا اور پھر کہا یہ میرا وہ وضو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں نے آپ لوگوں کو ویسے کر کے دکھایا ہے. آپ کی اور میری سوچ کے مطابق تو یہ معمولی سا کام ہے، لیکن امارت کا، خلافت کا، وزارت کا، مشرت کا اور حکمرانی کا، دنیا کے سلطان ہونے کا فریضہ یہ ہے کہ امت کو سب سے پہلے رب سے ملنے کا گر اور تیار ہونے کا ڈھنگ سکھایا جائے. کتاب الوضو. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے بعد لے کر کے آئے ہیں کتاب الغسل. احکام و مسائل میں ہماری اس پہ تفصیلی بات گزشتہ ملاقاتوں میں ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ماہ کی دوسری ملاقات میں ہم اس کی مزید تفصیلات لے کر کے آئیں گے. یہ کتاب ہے کتاب الغسل. آپ کے اور میرے نزدیک غسل کیا ہے؟ نہر میں جمپ کر دیا، کود گئے، نہا لیا، ٹونٹی کے نیچے گیا، ہو ہا کیا، گانے گائے، باہر آ گئے، نہا لیا. لیکن یہ مقدس فریضہ، مکمل تیاری. اور کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں بندہ جنبی ہوتا ہے، پاکیزہ ہے مگر ساتھ طہارت کے مسئلے ہوتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ زندگی میں نہانا ہے تو کیسے؟ بچے کو نہلانا ہے تو کیسے؟ اسلام میں داخل ہونے کا غسل دینا ہے تو کیسے؟ میرے محبوب نے احرام باندھنے کے لیے غسل کیا تو کیسے؟ آپ مکے میں داخل ہوئے نہائے تو کیسے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی موجودگی میں غسل کیا تو کیسے؟ بیٹی نے باپ پرد ماحول میں غسل کروایا تو کس انداز میں؟ آغاز کیا تو کہاں سے؟ اور اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، مردے کو نہلانا ہے تو کیسے؟ نگرانی کی تو کیسے؟ بیٹی کو اس کی وفات کے بعد نہلانے کی میرے محبوب نے تربیت دی تو کیسے؟ وہ ٹریننگ سینٹر کھولے تو کیسے؟ یہ سب چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیض لے کے آئے ہیں، جو نام لینا بھی آپ اور میں گوارا نہیں کرتے. ہمیں شرم آتی ہے، گھر میں ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. ہم ویسے فیصل آبادی لوگ ماشاءاللہ پوری دنیا میں جگت میں اتنے کھلے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بڑھ کے بے باک لوگ، بے باک مٹی، بے باک ضمیر اور بے باک لب و لہجہ اور گفتگو کہیں کا نہیں ہے. لیکن اگر ان کو تھوڑی سی بات کر کے دینی حوالے سے تو یہ اتنے شرمیلے ہیں کہ چھوئی موئی بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک کتاب لے کے آئے. صحیح بخاری میں اس کتاب کا ٹائٹل رکھا حیض کی کتاب. امت مسلمہ آدم اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ پیش آنے والے مہینے میں خاص ایام اور ان کے اندر خون اور اس کو سنبھالنے اور اس کے جو اندر طہارت اور پاکیزگی، عبادات اور دیگر معاشرت اور انسانی معاشرے میں اور سوسائٹی میں رہنے، لین دین کے انداز اور سلیقے اور طریقے، ماؤں کا حق، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق اور دیگر لواحقین کی ذمہ داری، رشتہ داروں کے انداز، سب کچھ جو ہے وہ اس کتاب میں سمجھائے گئے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لے کر کے آئے ہیں کتاب التیمم. ایمرجنسی ہے، پانی نہیں مل رہا، اصل موجود نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں، لائٹ چلی گئی ہے، پورے محلے میں پانی میسر نہیں ہے، آپ ویرانے میں ہیں، پانی نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. آسمان سے جو فیصلے ہوئے تھے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، سفر میں پانی میسر نہیں آتا اور پھر تیمم کا حکم اتر آیا. اس پہ ہم نے احکام و مسائل میں بات کی تھی، لیکن آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ مٹی کے ساتھ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے اور تیمم کا طریقہ کار کیا ہے. مٹی ساری پاکیزہ ہے، اللہ کی زمین پاک ہے. اگر بھی نجس ہوتی ہے تو اس میں نجس العین کیا ہے؟ آپ نے رب کے سامنے دربار میں حاضر ہونا ہے. آج اپنے چہرے پہ فیس پاؤڈر مل کے
سٹانک جو ہے وہ ماشاءاللہ مٹی گھٹا لگا کے ملتانی مٹی کا لیپ کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے صاف ستھرے ہو گئے ہیں. یارو رب کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے درویش دیکھے ہوں گے، درویش دیکھے ہوں گے، ملنگوں کی ملنگی دیکھی ہوگی، لیکن رب کے بندے کی بندگی مٹی پہ ہاتھ مار رہا ہے اور پھونک مار رہا ہے، چہرے پہ ملا ہے، ہاتھوں پہ مل رہا ہے. غسل اور تیمم اللہ کی طرف سے آسانی، وضو اور اس کا غسل آلٹرنیٹ دے کے رب نے اپنی وہ رحمان اور رحیم ہونے کے جو پہلو دکھائے وہ آپ کو اس بک میں ملیں گے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ لے کے آئے ہیں، نماز کی کتاب. اپنے سے ذرا پوچھئے، آپ نے اور میں نے کیا واقعی اپنے بچوں کو نماز کی کوئی کتاب لے کے دی ہے؟ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، کوئی استاذ مقرر کیا ہے؟ بخاری تو کرتے رہے، چندے بھی دیے ہوں گے، آپ نے رسیدیں بھی کاٹی ہوں گی، آپ نے تعاون بھی بھیجا ہوگا، آپ نے گھر میں مجلس اور محفل میلاد بھی کروائی ہوگی، بہت کچھ کیا ہوگا. لیکن بچے کو بٹھا کے کبھی وہ گر سکھایا کہ جس گر سے میرے محبوب کا سر زمین پہ ہوتا ہے اور تذکرہ عرش بری پہ ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلی واسجد واقترب. اللہ نے قرآن میں کہا محبوب میرے سب سے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے، جب وہ نماز میں ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کے فن اور گر اور یہ نماز کی کتاب آپ کے اور میرے گھر میں ہے؟ اگر ہے تو مبارک، نہیں تو سوالیہ نشان. آپ کے بچوں کو کیا مل رہا ہے؟ میں گھر میں پوچھوں بھائی روٹی شوٹی بچوں کے لیے آٹا ہے؟ جواب آئے نہیں. آٹا کہاں سے ہو؟ گندم ہی نہیں ہے. بچوں کو پلانے کے لیے پانی ہے؟ نہیں جی پانی بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے سونے کے لیے سردی ہے تو لحاف بنائے ہیں؟ نہیں جی وہ بھی نہیں ہے. نیچے بچھانے کے لیے کوئی بستر ہے؟ مچھروں کا موسم ہے، ان کو بچانے کے لیے کوئی دوا دارو ہے؟ جواب آئے کچھ نہیں ہے. پھر مجھے بتائیے آپ اس خاندان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آئیے آپ کو بڑے امیر ترین مسلمانوں سے ملواتے ہیں. بچوں کو رب کے تعارف کے لیے کوئی سامان ہے؟ نہیں ہے. وحی کی معلومات کا کوئی پتہ ہے؟ نہیں ہے. آپ کو حقیقی علم اور حقیقی سائنسز کا کوئی بچوں کو دینے والا سامان اور کوئی نصاب اور کتاب ہے؟ جی نہیں ہے. اگلے جہانوں کی معرفت اور معلومات کا کوئی پتہ ہے؟ جی نہیں ہے. آپ نے بچوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کی کوئی کتاب گھر میں دی ہے؟ جی نہیں ہے. بچوں کو نہلانے کے لیے جو احکام و مسائل ہیں گھر میں میسر کیے ہیں؟ جی نہیں ہے. اگر صابن نہ ہو تو فکر، شیمپو نہ ہو تو فکر، اگر ٹب نہ ہو تو فکر، مگ نہ ہو تو فکر کہ بچوں کو نہلانا ہے، گھر میں شاور نہ ہو تو پریشانی، واش روم نہ ہو تو پریشانی. اور یہ چیزیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنوں کا تو بن. کن سپنوں میں گھوم رہا ہے؟ کو انفسکم واہلیکم نارا. یہ ذمہ داری تیری بھی ہے، ذمہ داری میری بھی ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ، اس کتاب میں بے شمار چیپٹر ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کیا احکام دیے، فیصلے دیے. پھر اس کے بعد ہے ابواب سترۃ المصلی. ابواب سترۃ المصلی. ناراض نہ ہونا، مسجدوں میں جاتے ہو، گھروں میں جاتے ہو، آپ نے کبھی سترہ دیکھا؟ سترہ دیکھا؟ ہم یہ نام لیتے ہیں تو دنیا کہتی ہے جی نام ہی ہے. ایک جگہ لیکچر دیا تو بعد میں ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ پورے درس میں سسرا سسرا کیا کرتے رہے ہیں؟ یعنی ہم مذاق اور استہزاء، مذاق اور استہزاء سے بڑھ کے کچھ نہیں. لوگوں پتہ ہونا چاہیے میرے محبوب کے پاس کچھ ٹولز تھے، جیسے ہر کاریگر کے پاس، استاذ کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں. رب کو ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، میں نے کچھ کاریگروں کو دیکھا ہے ان کی پاکٹ میں ہر وقت 2-4 چیزیں رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے ان کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ رہتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، اپنے اپنے اوزار رکھتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی. نماز پڑھنی ہے تو اس کو گاڑ دیا، نیزہ رہتا تھا، نماز کے لیے گاڑ دیا، سترہ بنا دیا اور حکم دے دیا کہ جب تم نے رب سے ملاقات کرنی ہے
تو سجدے کی جگہ سے آگے سترا گاڑ دیجئے یا کسی پلر کو لیجئے یا دیوار کو لیجئے یا اوٹ کو لیجئے، پھر نماز پڑھیے۔ آپ کے اور اس کے مابین کوئی گزرے نہ، عام لوگوں کو منع کر دیا گزرنا نہیں، اور اگر پھر بھی کوئی گزرتا ہے تو کہا اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے کر کے روکو، وہ رک جائے تو ٹھیک، نہیں رکتا فَضْرِبُوا فَإِنَّهُ شیطان، اس کو مارو کہ یہ شیطان ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے سے نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار کے اور آپ کے درمیان جتنی سجدے کی جگہ ہے وہ ہے، بھیڑ کا بچہ گزرنے لگا، میرے محبوب نے نماز کے اندر چل کے آگے دیوار سے لگ گئے، اسے سامنے سے نہیں گزرنے دیا، پیچھے سے گزارا۔ اور میرا مسلمان بھائی کہتا ہے کہ نماز میں دایاں پاؤں نہیں ہلانا، دایاں پاؤں نہیں ہلانا، تاکہ کہیں بھائی سے پاؤں نہ ملانا پڑ جائے، سب سیدھی نہ کرنی پڑ جائے، سترا۔ اور الحمدللہ آپ کو ہماری مساجد میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن لوگ مذاق کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ مذاق کتنا ہی اچھا ہوتا ہے جو دنیا صرف ہمیں رب اور رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے کرتی ہے۔ یہ پڑھا ہے شاید، تھوڑا سا اگر ہو تو کر سب دکھانا مجھے۔ یہ ہم نے ایسے نہیں بنائے، اگر کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے، شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کا تعین یہ اپنی طرف سے نہیں بنا۔ مؤخرۃ الرحل، ایک اونٹ کے اوپر جو پلان رکھا جاتا ہے جس پہ بیٹھا جاتا ہے، اس کی بیک سپورٹنگ ایریا جو ہوتا ہے جو اس میں لگی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سائز میں تقریباً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ رہا کرتا تھا۔ کننا نبتغی الی السواری، ہم ستون ڈھونڈتے تھے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، دیکھیے خلافت کے کتنے کام تھے ان کو، لیکن ایک شخص بغیر سترے کے مسجد نبوی میں نماز پڑھا ہے، یہاں سے پکڑا گریبان سے، پکڑ کے کھینچ کے ستون کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، کہا یہاں پڑھ۔ اور ہم جہاں مرضی آئے دھو کی اللہ اکبر کسی نے ہمیں سمجھا دیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں بھی سمجھائیں۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو، بوڑھے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، سامنے ڈنڈا رکھ لیتے تھے، کوئی موڑا پڑا ہے وہ رکھ لیتے تھے، نہیں تو خط کھینچ لیتے تھے۔ یہ سارے احکام اور مسائل، اس کے اندر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ کو ابواب سترۃ المصلی میں ملیں گے۔ اور اس کے بعد کتاب و مواقیت الصلاۃ، نماز کا شیڈیول کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، سردی اور گرمیوں کے ساتھ شیڈول بدلتا ہے ہمارے اسکولوں کا، ٹائم ٹیبل چینج ہوتا ہے، ٹائمنگ چینج ہوتی ہے۔ والدین 15-15 20-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے چلتے ہیں، اور جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کے، یہ فرسٹ ٹرپ ہے سیکنڈ ٹرپ ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مکمل تیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ بات نماز کی آتی ہے تو اچھا جی کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی جی، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پھر اس کو ڈیلے کر لیا، لیٹ کر لیا، کوئی بات نہیں جی۔ ٹیچر کبھی یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ طالب علم روزانہ ہی لیٹ آئے، کبھی کبھار ہو گیا، پیریڈ شروع ہونے کے بعد آنے والے کو پوچھا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اپنے ضمیر سے، اپنے وجود سے یہ سوال بھی کیا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائم ٹیبل، جو شیڈیول، جو نماز کی اوقات کار، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کے تحت جبریل امین نے اس کی ابتدا اور انتہا سکھائی تھی، کیا وہ میرے گھر میں، میرے وجود میں، میری نماز میں، میری مسجد میں، میری امامت میں، میری اقتداء میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنی مرضیاں نہیں، میرے محبوب نے ہر نماز افضل وقت میں، اول وقت میں پڑھنے کی ترغیب لائی، سوائے نماز عشاء کے، اس کو لیٹ کر قبولا، اپنی ٹائمنگ کے اندر رہ کر کے۔ یہ آپ کو یہاں ملے گا۔ اور اس کے بعد ہے کتاب الاذان، وہ کتاب جس میں اذان کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ، بس معمولی کیس ہے نہیں، کیا تھا، ابتدا کیا تھی، لوگ ان کے بلانے کے طریقے کیا تھے، کوئی ناکور بجا رہا ہے، کوئی بگل بجا رہا ہے، کوئی سینگ بجا رہا ہے، کوئی گھنٹا بجا رہا ہے، کوئی ٹل بجا رہا ہے، کوئی آوازیں نکال رہا ہے۔ اسلام کا طریقہ، حق کی طرف، نماز کی طرف بلانے کی منادی کائنات میں سب سے منفرد۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جو روزانہ 24 گھنٹے فجی کے جزیروں سے یورپ کے آخری کناروں تلک پورا دن سرزمین کے اس کائنات کے چکر نکالتی ہے، اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی یہ آواز بند نہیں ہوتی، بدستور سفر کرتی ہے۔ اسلام کی حقانیت، سچائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملے معمولی نہیں ہیں،
یہ صدا معمولی نہیں ہے. آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں، جیسی بھی آئے یاد رہے کہ اذان کے لیے قرات کے اصول ضروری نہیں ہیں. منادی ہے، منادی میں آواز لمبی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ جب کسی کو آواز دیتے ہیں تو علاقے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. مثلا ہم آواز دیتے ہیں کسی کو دور سے تو اور ہے، قریب ہے تو اور کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے صرف کوک ماری جاتی ہے، کچھ علاقوں میں سیٹی بجاتے ہیں لوگ. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا تو اس میں آواز کا بھاری ہونا، دبنگ ہونا اور مؤثر ہونا، دور دور تک پہنچ سکے اس کا اہتمام ہونا، اور مسجد میں اس کے لیے میزنا بنایا گیا اور اس پہ باقاعدہ صحابہ کرام کے چڑھنے کی ٹریننگ کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن اس کے لیے مختلف جگہوں پر مقرر. یہ آپ کی زندگی میں ہوتا رہا. آپ اور میں کم از کم اپنی لائف میں ایک بار تو شرم اتار کے اس ٹائٹل کو جیتنے کے لیے کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں مؤذنین کی ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے جہاں رش ہو وہاں اونچی گردن بڑا فائدہ دیتی ہے. بیت اللہ کے طواف میں، صفا مروہ کی سعی میں اور رمی جمار میں کنکریاں مارتے ہوئے لمبے قد والے مزے میں رہتے ہیں، چھوٹے قد والے نیچے دبے ہوئے، سانس کا مسئلہ، ہوا کا مسئلہ، دیکھنے کا مسئلہ، لمبے قد والے بڑی موج کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں اللہ نے پروٹوکول دینا ہے مؤذنین کو، اذان دینے والوں کو. ان کے قد لمبے، گردنیں لمبی، اور یہ چیز اگر ہمیں اس کی قدر کا پتہ چل جائے تو ہم سال بھر کے 360 دن کی 5 نمازوں کو اس سے ضرب دے کے ہر اذان کے لیے اپنی ٹائمنگ لکھوا کے مسجد میں اذان دینے کے لیے اپنا حصہ مانگیں، اپنا کوٹا مانگیں. لیکن عجیب ہماری بے حسی ہے، بے حسی ہے. ہمارے گھروں میں اس کی کتاب ہی نہیں، معلومات ہی نہیں. بچے کو داخل کروانا ہو ہم پورا بروشر لے کے آتے ہیں اور پراسپیکٹس لے کے آتے ہیں اور اس کو لفظاً حرفاً پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جانا ہے اور انٹری ہے اور لازمی ہے، مجبوری ہے، اس کے لیے ہماری معلومات زیرو ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کتاب الجمعہ، جمعے کی کتاب. کاش ہم جمعے کی کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو پرنٹ کر کے چھاپ کے اہل ثروت، اہل دل، اہل ایمان، اہل نظر، اہل کاروبار، اہل تجارت، ٹریڈ اور بزنس رکھنے والے، یہ جمعے کے دن اللہ کا شکر ہے فیصل آباد میں چھٹی رہتی ہے، یہ ان احباب میں تقسیم کریں جو جمعے والے دن جمعے کے ٹائم بھی کاروبار میں مست رہتے ہیں. میں سمجھوں گا صدقہ جاریہ بھی ہے، خدمت بھی ہے، تاکہ میسج تو پہنچے، پیغام تو پہنچے. جمعے کے 1 گھنٹے میں سبزی بیچ کے کتنا کما لے گا، کاروبار کر کے دولت کو کتنے عروج تک پہنچا لے گا. رب کے ٹائم کو دبا کے جب کسی کو دیا جائے گا، میرا رب یہ گھنٹے کے بدلے میں معلوم نہیں کتنے گھنٹے اس سے چھنوائے گا، کسی بیماری میں ڈال کے، دکھ میں ڈال کے، وہ کمایا ہوا دورہ لگا کے، چوری اور ڈاکہ. اگر اللہ کا ٹائم اللہ کو دے کے آپ انشاءاللہ اس میں اللہ کے احکام کو مد نظر رکھیں گے، میرا رب اتنی برکتیں دے دے گا اس تھوڑی کمائی ہوئی میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو فائنل ہے کہ جو ایک دن میں ہم نے کمانا ہے وہ ہمیں دینا ہے، جو ہمارے گلے میں آنا ہے آنا ہے، جو ہماری پاکٹ میں جانا ہے وہ جانا ہے. ایک پیسہ بھی کم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر رب کے ساتھ ایمان سے جڑ کے توکل اور اعتماد اور یقین اور سہارے سے کریں گے، آنا تو اس نے پھر بھی ہے، لیکن یہ یقین پیدا کرنے کے لیے علم کی ضرورت، اور علم سے ہم دور، کتابوں سے ہم دور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کتاب لکھیں ابواب صلاۃ الخوف، ایمرجنسی میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے. ہم آسانیوں میں نہیں پڑھتے، خوف میں کیا پڑھیں گے، ٹینشن میں کیا پڑھیں گے. تب تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سر میں پین ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہ کہیں، پیچھے ہو جائیں، میں اس وقت ٹینشن میں ہوں، تمہیں نمازوں کی بڑی ہے. نہیں، خوف، پریشانی، جنگ کا میدان، غزوات، دشمن سے سینہ سپر اور میدان جنگ، حالت جنگ، پوری دنیا میں یہ ایمرجنسی کیفیتیں اللہ نے اگر بچا رکھا ہے یا محفوظ کر رکھا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بہت خاص ہیں. بڑی بڑی ایسی امتیں آئیں، اٹھ گئی نافرمانیاں کی، تو یہ کتاب اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے انداز آپ دنگ رہ جائیں گے. میرے محبوب نے دنیا میں کسی کمانڈو سے تربیت نہیں لی ہے، کسی پولیس کے بہت بڑے سردار سے یا گر
رکھنے والے کسی گرو سے یا کسی لڑاکے سے آپ نے کوئی مہارت حاصل نہیں کی، لیکن ایمرجنسی کے انداز آسمان سے رب نے جو دیے تو پھر بندے مقابلے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، سامنے دشمن ہے، مکہ سے عصفان غالباً 30 کلومیٹر کا سفر ہے، موٹر وے پہ ہجرت کے راستے پہ آتا ہے، شدید ترین گرمی ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہے، دشمن سامنے ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آدھے لوگوں کو کھڑا کر کے دشمن کی طرف کر دیا اور آپ قبلہ رخ ہو کے نماز دو صفیں میں گئی، ایک صف دشمن کی طاق میں اور گھات میں ہے اور دوسری محبوب کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ایک رکعت پڑھ کے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی، جو پڑھ چکے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی اب وہ نماز شروع کرتے ہیں، اور جو پڑھ چکے ہیں رکعت وہ دشمن کی طرف نظر میں ہے، اور مختلف طریقوں سے میرے محبوب نے دونوں کی نماز بھی مکمل کروائی، نگرانی بھی رہی، جنگ بھی رہی، لیکن اللہ کے ان احکام سے دور نہیں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کتاب العیدین لے کے آئیں، دو عیدیں۔ حضرات میرے پاس اس وقت اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفق علیہ مجموعہ ہے، ہر مسلک کی ہر مسجد اور لائبریری میں کسی نہ کسی شکل میں یہ بکس ملیں گی۔ ہم کہا کرتے ہیں ہم زیادہ طاقت نہیں رکھتے اور ہم زبردستی کا سودا نہیں رکھتے، ہم کوئی چیز کسی پہ مسلط بھی نہیں کرتے، انہی گلی اور بازاروں میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، قبرستان آپ کے بھی وہی ہے، ہمارے بھی وہی ہیں، زندگی رب نے آپ کو بھی دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، لیکن ایک گزارش ضرور ہے، ساری زندگی جتنے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھنے والے ائمہ محدثین ہیں یا ائمہ فقہا ہیں، میں واسطے ترلے اور قسمیں دینے کا عادی نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کبھی اپنی آنکھوں سے ان کتابوں کو کھول کے ان کی فہرست ہی چیک کر لینا، انڈیکس کو ہی دیکھ لینا اور ابواب اور چیپٹرز کے نام ہی پڑھ لینا، آپ کو جہاں بھی ملے گا کتاب العیدین، دو عیدوں کی کتاب، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ میرے محبوب نے جمعے کو عید اگر کہا ہے تو جمعے کے الگ سے چیپٹرز اور عنوان پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، بتایا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لائف ٹائم زندگی بھر کہیں کسی اور عید کا تذکرہ چاروں اماموں کی اپنی اصل کتابوں سے، ائمہ فقہا کی امہات الکتب سے، یا مسلمانوں کی اور ائمہ محدثین کی لکھی ہوئی احادیث کی کتابوں کے مجموعے میں کہیں بھی کسی تیسری عید کا تذکرہ ملے، مجھے ذکر کیے بغیر ایک دفعہ نام کاغذ پہ لکھ کے کراس مار دینا، تو نے غلط بولا تھا، یہ چلے ہم تیسری عید کرنے تو کر لینا، اگر نہ ملے تو یہ سمجھ کے مت رکنا کہ میں نے روکا ہے، اتنی حیا تو ضرور کرنا کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے دونوں نے کرنے کا حکم نہیں دیا، احکام نہیں، اس کا مطلب ہے دین ادھورا چھوڑ گئے تھے۔ عید والے دن کیا کرنا ہوتا ہے؟ عید الفطر کے احکام موجود، عید الاضحیٰ میں کیا کرنا ہے؟ سارے احکام موجود، قربانی کیسے کرنی ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے، تکبیرات کیسے پڑھنی ہے، چھوٹی چھوٹی جزئیات دے گئے۔ اتنی اہم ترین عید تھی عید میلاد النبی، اور اس پہ محبوب کوئی بھی جملہ نہیں چھوڑ کے گئے، کوئی پیغام نہیں دے کے گئے، کوئی حدیث پاک نہیں ملی، قرآن مجید کی واضح آیت اور صراحت نہیں ملی، تو پھر بھائیو اپنے من میں ایک دفعہ گریبان میں جھانکنا ضرور۔ میرے پاس اس وقت کتب ستہ کا پورا مجموعہ موجود ہے، اگر میرے کسی بھائی کو اس میں ہو تو مجھے کم از کم ضرور دکھائے، کیونکہ مجھے شوق ہے اس بات کا کہ اگر کوئی دلیل مل جائے تو ہم بھی کسی چوک میں چوراہے میں لیڈ کریں اور فرنٹ پہ ہوں، اگلے مورچے پہ کھڑے ہوں، محاذ پہ کھڑے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مگر محبت کے تازو میں حیران ہوں۔ عید کے دن محبوب نے کہا ان بچیوں کو نکالو، خواتین کو بھی نکالو کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ ایام سے ہیں، گھر میں مت چھوڑیے۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن میری ماں بہن بیٹی تو گھر میں بیٹھی رہی، جس نے نماز پڑھنی تھی وہ بھی رہی، ہم نے نہیں جانے دی، فتنہ ہے اور ڈر ہے، خدشہ ہے، لیکن جب عید میلاد
دنیا آئی اور رات کا ٹائم آیا، پہاڑیوں کے نام ہم ان بیٹیوں کو بھی کلا ہے جن کو زندگی میں کبھی آسمان کی چھت نے نہیں دیکھا تھا. تو کیا واقعتاً یہ انصاف ہے؟ یہ علم کی دنیا ہے. کتاب الدین اور ان کے احکام. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب الوتر لے کے آئے. بھائی ہم لڑتے رہتے ہیں وتر 1 ہے 3 ہے کیا ہے کیسے پڑھنا ہے، لیکن ہم نے کبھی اصل کتاب پڑھ کے دیکھی نہیں. وتر کی کتاب تو حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. میرے محبوب نے وتر 1 پڑھا تو کیسے پڑھا، 3 پڑھے تو کیسے پڑھے، 5 پڑھے تو کیسے پڑھے، 7 ادا کیے تو کیسے کیے، 9 پڑھے تو کیسے پڑھے، رات کی نماز 11 رکعت پڑھی تو کیسے پڑھی. کیا یہ 11 رکعت عشاء کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے؟ تہجد کی ہے. عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 ہیں یا 6 ہیں؟ 6 ہیں. اور 11 وہ پچھلی رات کی نماز 11 اور 6 مل کے 17 بنتی ہیں. تو ہم نے اس کو فرسٹ ٹائم میں ہلا کے 17 بنا دی. تھکا ہوا آدمی گھر آیا تو رحمت دو عالم کے ان فرامین کو پڑھیے. یہ کتاب آپ کو سارا علمی تعارف کروائے گی. اس کے بعد ہے ابواب الاستسقاء. بندے کو بارش نہیں مل رہی، پانی مانگے تو رب سے کیسے مانگے. فیڈر کیسے مانگتا ہے بچہ ماں سے، بھوک لگی ہو تو کیسے بلبلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے. کہا پانی دینے والے نے اگر پانی روک دیا ہے تو معمولی نہ سمجھو، بارش اس قوم کی بند ہوتی ہے. وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. جو قومیں غریبوں کا حق دینا چھوڑ دیتی، میرا رب انہیں آسمان سے بارش دینا چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ درند چرند پرند حیوانات حجر شجر نہ ہوتے تو اللہ انسان کے لیے زمین پہ پانی کی بوند بھی نہ اتارتا. لم یمطرو. یہ جو اترتی ہیں بارشیں یہ ان حیوانات کا کوٹا ہوتی ہیں جس سے ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور ان سے چھین لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بارش رکی نہیں ہو رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں بارش مانگی، لوگوں کو کہاں لے کے نکلے، نماز کیسے پڑھی، بندگی کیسے کی، روئے کس طرح، بلبلائے کس طرح، ہاتھ کیسے اٹھائے، چادریں کیسے لی، ان کو الٹ پلٹ کیسے کیا، ساری ادائیں محبوب کی آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب الکسوف، امام بخاری یہ لے کے آئے ہیں کہ چاند اور سورج کو گرہن لگا تو ہمارے ہاں بیٹا چھری مت پکڑنا، سبزی مت کاٹنا، پھل کو مت چیرنا، لیٹنا مت، حمل سے ہے تو ساری رات اٹھ کے چل پھر بیٹھنا مت، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے محبوب نے آسمان سے اترا ہوا علم، جس رب نے سورج چاند اور ستارے بنائے تھے، ان کے بے نور ہونے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی بتا دیے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ ان کا لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ کسی کی پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کے اپنے اصول اور طریقے اور انداز ہیں. حضرات ایک ایک چیز جو ہے ابھی ہم جہاں تک پہنچے ہیں، اگر یہ سلسلہ رہا تعارف کا اور آپ بور نہ ہوئے تو انشاءاللہ العزیز ہم گھر کے اندر پائے جانے والے سامان کی بسا اوقات ہمیں خبر نہیں ہوتی. پیٹیاں کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا، اور جو ہے وہ اپنے سیفیں کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بھی میرے پاس تھا. مسلمان کے پاس بڑی علمی میراث پڑی ہے، اتنی وراثت. اور الحمدللہ اس کو لینے والے اپنے بچے تیار کریں، ان کو لائیں. مدارس کنگال کیے جا رہے ہیں، مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے، اور وہ چائے کے اڈے، شراب کے اڈے، وہ جوئے کے اڈے وہ آباد کیے جا رہے ہیں. آوارگی کی طرف ہماری نسل کو لے جایا جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے اپنی میراث، اپنی جد، اپنی نسل، اپنی اصل اور اپنی فصل اس کو برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. کچھ کوشش کریں اپنی کریم اپنے بچوں میں سے ان کو چن کے جس فن کے رب نے وہ بنائے ہیں اس کے مطابق انہیں اس طرف بھی لائیے، خود بھی ٹائم دیجئے. اور میں نے یہ کتاب زیارت کے لیے بھی پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی زیارت بھی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. لوگوں یہ کتاب آپ کو اگر گھر میں ایک ہی نسخے کی شکل میں 6 کتابوں کا مجموعہ میسر ہو جائے، الحمدللہ ترجمے موجود ہیں، الگ الگ بھی ہیں. یہ امت مسلمہ کے لیے گھروں کے اندر میرے علم کے مطابق اس سے بڑھ کے قیمتی اثاثہ کوئی نہیں ہے.
امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پتہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے اس امام نے کہ جو زندگی میں حوالہ تھے، زندگی میں حوالہ، یونیورسٹیاں مجبور ہو گئی کہ ریسرچ میں یہ جملہ لکھیں، صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، حسنہ الالبانی۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اس قدر علمی الحمدللہ مہارت اور کمانڈ رکھنے والے، سند اور متن کے اوپر اپنی زندگیاں صرف کرنے والے، جاتے ہوئے میراث میں کیا دیکھے گئے؟ بیٹا نہیں تھا، بیٹی ہے، داماد ہے، عالم فاضل ہے، لائبریری ہے۔ پتہ ہے جاتے ہوئے میراث کس کو دیکھے گئے؟ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، علمی حاسدین نے مخالفت کر کے مملکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، حتیٰ کہ حج کے لیے بھی کچھ عرصہ ترستے رہے، گئے تو جاتے ہوئے اپنی علمی میراث، جتنی بڑی لائبریری تھی اس کے اوپر حواشی تھے، تعلیقات تھی، تحریریں تھی، علمی مواد تھا، اور میں اگر کہوں کہ پوری دنیا بیچ کے بھی وہ خرید لیا جاتا تو شاید تب بھی یہ سودا خسارے کا نہیں تھا۔ جاتے ہوئے اپنی لائبریری مدینہ یونیورسٹی کو دے گئے، کہا اپنے بیٹے نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے بیٹے آتے رہیں گے، پڑھیں گے کہ البانی کوئی تھا، اس کا یہ کام تھا۔ یوں نام زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی راستے ہوتی ہیں، گھن، کینے، بغض، عناد، تعصب، لڑائیاں، جھگڑے، اولاد کو آگ کر دینا، محروم کر دینا، یہ میرا اور آپ کا وتیرہ رہا ہے۔ لیکن اہل علم کا، جن کا ان کتابوں سے تعلق رہتا ہے، اپنی لائبریری بنائیے، اپنے گھر میں سجائیے، اس کے لیے کوئی اپنا بچہ تیار کیجئے، کسی بیٹی کو اس کا جو ہے، اگر وہ آپ کے صحیح جانشین بن جائیں تو مبارک، نہ بنے تو جاتے ہوئے کسی اسلامی ادارے کو دے کے اپنا ایک کارنر، اپنی سلیکشن اس کے لیے جو ہے ذہن اور مائنڈ بنا جائیں۔ دنیا مر جائے گی، آپ زندہ رہیں گے، کام بھی زندہ ہوگا، نام بھی زندہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری علمی میراث سے واقفیت کا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی وراثت، اس کے تعارف میں اپنی معمولی سی کاوش احباب کی نظر کی۔ اللہ کرے کہ آپ میں یہ باتیں ذوق پیدا کر سکیں، شوق پیدا کر سکیں، اور میری خواہش تو یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب خریدیں۔ اگر مالی طاقت اتنی نہیں تو مہینے کے بعد لے لیں، اگر منتھلی بھی نہیں بنتی تو 3 مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا غلہ رکھیں، کوئی تھوڑا بہت اس میں اضافی نکالیں۔ ہم بڑی بڑی چیزیں مختلف جگہوں پہ اپنی کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو کوئی کتاب کمیٹی کے نام سے بھی کچھ ڈالیں، اور پھر اس کو اپنے گھر کی زینت بنائیں، اور وہ خریدیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین موجود ہیں۔ لوگ قصے، ناول، کہانیاں باقاعدگی کے ساتھ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اخبارات لگوائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اخبار بھی لگوائیں کہ جس میں آپ کے مستقبل کی خبریں ہیں، اگلے جہانوں کی خبریں ہیں۔ یقیناً یہ چیز آپ کو علمی طور پہ مضبوط بھی کرے گی، سر بلند بھی کرے گی، نمایاں بھی کرے گی، اور آپ کو ایک عجیب سا سرور دے گی۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ میری اس کاوش کو قبول کر، اور بھائیوں کے اور بہنوں کے دلوں میں دین کی، علم کی، علمی میراث کی محبت وہ بھی ڈال۔ ہمارے ساتھ 1-2 اعلانات ہیں، 1-2 مسئلے ہیں۔ مسنون غسل کرتے وقت جو وضو ہے، غسل سے پہلے کیا اس وضو سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے
اور وضو کر کے نہائے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوران میں اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا، آپ کا وضو صحیح ہے، سلامت ہے، اور اس سے نماز ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے لیے کافی ہے۔ الگ سے کوئی کرنا چاہتا ہے، اس کی گنجائش اور جواز موجود ہے۔ خواتین کی طرف سے ایک مسئلہ ہے کہ مینسز سے پہلے چند گھنٹے اگر سرخی مائع رطوبت، جی یہ اسی کا حصہ ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ پتہ ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جب تک مینسز شروع نہیں ہوتے ہیں اس سے پہلے نماز ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم نے اول وقت میں اسے نہیں پڑھ پائے، چھوڑ دیے، تو ڈھیل مت کریں۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، نہا کے وہ نماز جس میں یہ ہوا تھا اس کی قضا دینی ہے، وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہماری سستی تھی کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ باقی ایک اعلان ہے، جامع مسجد حمزہ اور مدرسہ زیر تعمیر ہے شیخو پورہ، جس کے لیے ان کو اشد ضرورت ہے 100 بوری سیمنٹ کی۔ تو یہ پہلے بھی احباب ہمارے پاس آئے تھے، بعض مجبوریوں کے تحت ہم نے ان کو ڈیلے کیا تھا۔ تو احباب آج کا ہمارا اپنا تعاون انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ جائے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ ہر جمعے کے دن 4 سے لے کے 5:30 تک حسن سعید 67A آفیسر کالونی نمبر 2 گلی نمبر 3 میں النور انٹرنیشنل کے تحت یہاں خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے وہ لیکچر ہوتا ہے۔ احباب اسے بھی نوٹ کر لیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پاکستان بالخصوص جس دوراہے اور چوراہے پہ کھڑا ہے اور عالم اسلام جس انٹرنیشنل کیفیت اور حالت سے دوچار ہے، اور خصوصی طور پہ وہ سوال نامے اور وہ چیزیں کہ جو مہذب دنیا نے شائع کی اور جس میں لکھا کہ مسلمان کو گالی دینے کے اتنے نمبر، مارنے کے اتنے نمبر، کچلنے کے اتنے نمبر، اور اس کو کاٹنے کے اتنے نمبر، اور ان کے بیت اللہ کو گرانے کے اور اس بارے میں کچھ سوچ کے اتنے نمبر، تو میرے بھائیوں آپ اور میں بڑی دیر سے نشانے پہ ہیں، آنکھیں بند کر کے گزارے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے اپنا جہاں جہاں جو جو کردار ہے مثبت وہ بھی ادا کریں، اور جاگیں اور بچوں کو جگائیں اور اپنے رب سے رجوع کریں اور انابت کریں۔ یقیناً جو قوم مشکلات کے وقت رب کی طرف لوٹ آتی ہے، میرا رب قوم یونس کی طرح ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ ان کے لیے دنیا میں پھر سے رہنے کا سامان کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب